مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے کہ خدا باپ نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا ہے، کیونکہ خداوند ہی ہماری چٹان ہے جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہالےلویا، وہی ہمیں سنبھالتا اور نکھارتا ہے، کیونکہ خداوند میری شوکت اور نجات ہے، میرا مضبوط قلعہ، خداوند میری محفوظ پناہ گاہ ہے، اور ہم سب اسی میں پناہ لیتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے اپنے 12 شاگرد چنے اور انہیں نام دیا گیا، اور پھر ہم آخر میں سب کے ناموں کا مطلب بھی جانتے ہیں کہ جس طرح خدا نے نام دیے تھے انہوں نے اسی طرح بہادریوں کا معجزہ کیا، اسی طرح خدا کے کلام کو جو ان کے لیے بولا گیا تھا، ہالےلویا، کیا۔ آج کی زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 4 آیات میں یوں لکھا ہے: حلفی کا بیٹا یعقوب، تدی، شمعون کرانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب تمام شاگردوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور انہیں وہی تمام رحمتیں دیں، انہیں وہی تمام ہتھیار دیے، وہی اختیار دیے، تاکہ ساروں کو یکساں دیا کہ سب جائیں اور یہ کام پورے طور پر ایمانداری سے کریں۔ تدی کو جو تسلوس بھی کہلایا جاتا ہے، اس کے نام کا مطلب ہے پورے دل سے، اور ریمانیہ میں اس نے منادی کی پورے تقریباً 50 سال صدی میں، اور پھر اس نے پورے دل سے خدا کے کلام کو پورا کیا، اور پھر اسے سن 50 میں تیروں سے چھلی کر دیا گیا، موت واقعہ ہوئی۔ اب دیکھیں گے حلفی کا بیٹا یعقوب کا ذکر انجیل میں صرف 2 دفعہ کیا گیا، جو یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، اور وہ یروشلم میں منادی کی، انہوں نے یہودی قوم تعلیم دی گئی، اور اس شاگرد کو ہیکل کے کنگرے پہ سے گرا دیا گیا، لیکن موت واقعہ نہیں ہوئی، اور پھر پتھراؤ کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور شمعون کرانی، جس کو شمعون جلتیس بھی کہا جاتا ہے اور جس کے نام کا مطلب ہے سننا، اور انہی کا یونانی زبان میں مطلب ہے غیرت مند۔ اور یسوع کے شاگردوں میں 2 کا نام شمعون تھا، ان میں امتیاز کرنے کے لیے ایک کو شمعون پطرس اور دوسرے کو شمعون کرانی کا لقب دیا گیا۔ شمعون کرانی نے جب وہ 40 برس کا تھا، جب سے خداوند کی خدمت شروع کی، انہوں نے منادی کرنی شروع کی، انہوں نے لندن میں بھی منادی کی، اور ان کی شہادت کے بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ انہیں صلیب دے دی گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ انہیں آرے سے کاٹ کے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے جو شاگرد تھے، 11 شاگرد، انہوں نے کس طرح خدا کی کلام کو پورا کیا، جس طرح متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 38-39 میں ہے: اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے شاگردوں نے جو بھی کیا وہ خدا کے کلام کو پورا کیا۔ اب ہم دیکھیں گے یہودا اسکریوتی جو خدا کا پکڑوانے والا تھا، کس طرح اس نے اسی ٹیم کا حصہ تھا، اسی مشن کا حصہ تھا، کے ساتھ غداری کی، جس طرح کلام مقدس میں خداوند نے خود کہا کہ ابن آدم کا ساتھ تو ہونا تھا، لیکن افسوس جس کے وسیلے سے ہوا، ابن آدم پکڑوایا جاتا، اگر وہ آدمی پیدا ہی نہ ہوتا۔ خدا کہتا ہے یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا، کیونکہ خدا جب آخری فسح کھا رہے تھے تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے آخر میں اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں۔ خدا نے کہا جیسے آخری وش تھی، اور خدا نے اس وش کو پورا کیا، اور جب وہ اپنے شاگردوں کو پاؤں دھو رہے تھے اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے، شاگرد کا بھی ہاتھ اسی طباق میں تھا، اور خداوند نے پیشن گوئی کی کہ مجھے پکڑوایا۔ سب نے کہا کیا وہ میں ہوں اور کیا میں ہوں؟ جب اس نے کہا تو خدا نے کہا تو نے خود کہہ دیا۔ متی کی انجیل 26 باب اس کا 47 دیکھیں کہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا، اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواروں اور لاٹھییں لیے ہوئے سردار کاہن اور قوموں کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ خداوند کو پتہ تھا کہ تو مجھے پکڑوانے کے لیے ان سب کو لے کے آیا، تو خدا نے کہا
یہ کام کر، مجھے پیار نہیں کر، مطلب وہ بوسہ لے کر ان کو اس نے نشانی دی تھی کہ میں جس کا بوسہ لوں گا اور تم اسے پکڑ لینا۔ پھر خدا نے جب اسے پکڑ لیا، اس کے پکڑوانے والے نے دیکھا کہ خداوند مجرم ٹھہرایا تو اسے پچھتاوا ہوا۔ وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا، بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جا۔ پھر اس نے کیا کیا، وہ روپیوں کو ہیکل میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ اس نے گناہ کیا تھا، اس نے خدا کا حکم نہیں مانا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو خود مار دیا۔ لیکن جنہوں نے خدا کے حکموں کو مانا، خدا کی مرضی پہ چلے، خدا کے آج دائنے ہاتھ جا کے بیٹھے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے، متی 10:42 میں ہے کہ اور جو کوئی شاگردوں کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو بھی صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خدا باپ جی ہمیں بھی وفاداری کی روح بھر دے، خدا باپ ہمیں بھی حکمت دے تاکہ باپ جی ہم بھی آپ کے پاک کلام کو پورا کریں۔ خدا باپ ہمیں بھی وہ قوت طاقت بھر دے تاکہ ہم آپ کی مرضی پہ چلیں۔ خدا باپ اپنی پاک مرضی کو ہمارے اندر بھر دے باپ جی، تاکہ ہم صرف آپ کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ خدا باپ ہم سب کو حکمت سے بھر دے۔ خدا باپ آپ ہی نے کہا جسے کمی ہے مانگے، تو خدا باپ میں سب کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خدا باپ آپ کی پاک حکمت کو مانگتے ہیں تاکہ ہم حکمت کے ساتھ چلیں، تاکہ کلام کو پورا کرے۔ خدا باپ سب گھروں میں جب کہ آپ کی آمد کے دن منائے جا رہے ہیں باپ جی، سب سے پہلے وہ آپ کو اپنے اندر لیں تاکہ خدا باپ آپ کا کلام پورا ہو۔ خدا باپ آپ کے اس بڑے کفارے کے لیے، آپ کے اس بڑے شاگردوں کے پوری ٹیم کے لیے خدا باپ جنہوں نے کلیسیا بنائی، ہم شکر کرتے ہیں باپ جی، شکر کرتے ہیں باپ جی کہ ہمیں بھی آپ نے بیٹے بیٹی ہونے کا شرف بخشا ہے باپ جی۔ شکر کرتے ہیں خدا باپ، ہر بات کے لیے شکر کرتے ہیں خدا باپ، آپ کی رحمت کے لیے، آپ کے بڑے کرم کے لیے، آپ کے بڑے فضل کے لیے شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کمیاں کمزوریاں آج یسوع کے نام سے جاتی رہیں، جو بیمار ہیں، جو ہاسپٹل میں، گھروں میں ہیں باپ جی، سب کے لیے شفا کو مانگتی ہوں باپ جی، اور سب کے لیے برکت کی دعا کرتی اور برکت دیتی ہوں، کیونکہ آپ نے کہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو باپ جی۔ تمام گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتی ہوں خدا باپ، تمام گھروں میں آپ کا اطمینان اور تسلی کو مانگتی ہوں جو آپ ہمیں دے کے گئے ہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔